میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے آئی ہی تھی کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی کیونکہ آج اس کی مہندی کی رسم ادا ہونی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکرا دی۔ کاش کہ میں بھی کبھی اس طرح اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا کر شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ایک حسین زندگی گزاروں، مگر یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ میں اتنی خوش قسمت بچپن سے ہی نہ تھی۔ میرے ذہن میں اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کے سارے واقعات گھومنے لگے تھے۔ مہندی بس اس لڑکی کو لگ ہی چکی تھی۔ باجی آپ کا بہت شکریہ، یہ بہت ہی خوبصورت مہندی لگائی ہے آپ نے۔ واقعی آپ کے ہاتھ میں جادو ہے، آپ جیسی مہندی پورے گاؤں میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ لڑکی جس کی شادی ہونے والی تھی میری تعریف کرنے میں زمین آسمان ایک کر چکی تھی، مگر مجھے اپنے اندر خوشی کا ایسا کوئی احساس نہ محسوس ہو رہا تھا۔ زندگی نے مجھے بہت ہی زیادہ وقت سے پہلے تھکا دیا تھا۔ اب بس میں ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزاری جا رہی تھی۔ جو بھی مجھے کچھ کام کا کہتا میں بغیر کسی بھی قسم کا اعتراض کیے وہ کر دیتی تھی۔ میرے ساتھ کمرے میں میری ساتھی لڑکی بھی جب مجھے اس طرح دیکھتی تو مجھے ایک بوڑھی عورت سے تشبیہ دیا کرتی تھی، جس کے جواب میں بس تلخی سے مسکرا دیا کرتی تھی۔ وہ لڑکی مہندی لگوانے کے بعد مجھے میرے کام کے پیسے دے چکی تھی، اب بس پنکھے کے نیچے بیٹھی سوکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی اس کی مہندی سوکھی نہ تھی کہ ایک دم سے لائٹ چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے پنکھا بند ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی مہندی سوکھنا بہت ضروری تھا ورنہ وہ خراب ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اوپر چھت پر چلی گئی۔ وہاں پر آج موسم اچھا ہونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جس سے موسم کافی زیادہ خوشگوار تھا۔ وہ لڑکی ایک طرف بچھی چارپائی پر احتیاط کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ہم تھوڑی بہت باتیں کرنے لگے تھے جس میں زیادہ تر لڑکی ہی بولتی جا رہی تھی۔ میں تو بس ہوں ہاں میں جواب دے دیا کرتی تھی۔ اس لڑکی کے پاس سنانے کے لیے بہت کچھ تھا کیونکہ اس کا ایک الگ خوشحال خاندان تھا، جبکہ میں ہمیشہ سے ہی یہاں تنہا زندگی گزارنے والی ایک یتیم لڑکی جس کا کوئی بھی اپنا نہ تھا، جس سے وہ اپنے سکھ دکھ بانٹ سکتی، لاڈ سے فرمائش کر سکتی۔ وہ لڑکی نہ جانے کیا کچھ بولتی جا رہی تھی جبکہ میں خاموشی سے سامنے فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھے جا رہی تھی۔ باجی میری مہندی تقریباً سوکھ چکی ہے اور اب جانے کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو میں اب جاتی ہوں، خدا حافظ۔ اس لڑکی کے تیز آواز میں کہنے پر میں خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ اس لڑکی کو چونک کر دیکھا جو اپنی چادر درست کرتی نیچے کی جانب جا رہی تھی۔ اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ نیچے آنے کا کہا کیونکہ موسم اب کچھ ابر آلود ہونے لگا تھا، مگر میرا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ گھٹن کا احساس ہوا جس کی وجہ سے نیچے کمرے میں جانے کے بجائے میں نے اوپر چھت پر بیٹھنے کا ہی ارادہ کیا۔ میں چارپائی پر ہی منڈیر کے قریب بیٹھ گئی تھی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میری نگاہ اپنے قریب چٹائی پر پڑی اس مہندی پر پڑی جس سے ایک عجیب سی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ اچانک سے میرے دل میں خواہش بیدار ہوئی جس پر عمل کرتے میں نے آہستہ سے وہ مہندی کی کون اٹھائی اور اپنے ہاتھوں پر لگانے لگی۔ میں کافی مہارت سے اپنے ہاتھ پر مہندی لگا چکی تھی۔ مہندی لگا کر اپنے ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر سوکھنے چھوڑ دیا تھا، مگر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے تیز ہوا چلنے لگ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے اتنی تیز آندھی کو دیکھا جو کہ طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی کیونکہ یہاں چھت پر اس طوفان میں اکیلے بیٹھنا مجھے کچھ ٹھیک نہ لگا۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ ایسے لڑکیوں کو مہندی لگا کر اکیلے چھت پر بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح ارد گرد موجود اندیکھی مخلوق ان پر عاشق ہو سکتی ہے۔ مہندی کی خوشبو تیز ہوا کی وجہ سے بہت جلد ہر طرف پھیل چکی تھی۔ میں نے اپنے سر سے ڈھلکتا ہوا دوپٹہ ٹھیک کیا جو کہ بار بار گر جاتا تھا۔ جلدی سے دوپٹے کے اندر اپنے ہاتھ کو چھپایا، مگر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے جو دروازہ تھا اس کو بند دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر اپنے آپ کو تسلی دی کہ ضرور یہ تیز ہوا کی وجہ سے بند ہو گیا ہوگا۔ میں نے جلدی سے اپنی مہندی کے خراب ہونے کی پرواہ کیے بغیر دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ کافی زور سے بند ہو چکا تھا۔ میرا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا تھا کہ اب میں کیا کروں گی، یہ دروازہ تو مکمل طور پر جام لگ رہا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا کر بھی اس دروازے کو نہ کھول پا رہی تھی۔ موسم کی طرف ایک نگاہ دوڑائی تو وہ خطرناک حد تک خراب ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا، ایسا لگا جیسے کوئی تھا جو دکھائی نہ دے رہا تھا مگر اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اندیکھی مخلوق اس چھت پر تھی جس کی وجہ سے ہر طرف ایک پراسراریت چھائی ہوئی تھی۔ میں زوردار انداز میں دروازہ بجاتے ہوئے کسی کو مدد کے لیے پکارنے لگی تھی، مگر کوئی بھی اوپر میری آواز سن کر نہ آ رہا تھا۔
حالانکہ یہاں سے میرا کمرہ کافی قریب تھا۔ میں اکثر آواز دے کر کسی لڑکی کو بلا لیا کرتی تھی۔ اب حیرت انگیز طور پر اتنا سناٹا ہونے کے باوجود کوئی بھی میری مدد کو نہ آ رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے کسی پراسرار قوت نے میری آواز کو اپنی طاقت سے روک رکھا تھا۔ خوف اور بے بسی کے احساس سے میری آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے تھے۔ میں وہیں پر دروازے کے قریب بیٹھی کانپ رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو اس مہندی کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی ایسے چھت پر تنہا بیٹھ کر مہندی لگانے کی۔ میں نے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور آنکھیں بند کر کے سورہ جن کی تلاوت کرنی شروع کی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے آس پاس کچھ پراسرار مخلوق موجود تھیں جن سے حفاظت کے لیے میں نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ مجھے قرآن کی بہت ساری صورتیں زبانی یاد تھیں، اس وجہ سے میں نے سورہ جن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے اوپر پھونکی اور اپنے ہاتھوں پر بھی پھونک لی تھی۔ میں مسلسل کلام پاک پڑھتی جا رہی تھی کہ میں نے محسوس کیا کہ تیز ہوائیں تھم چکی ہوں۔ وہ طوفان جس نے ہر طرف ایک عجیب سا شور اس سناٹے میں پھیلایا ہوا تھا وہ بھی رک گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو ہر طرف ایک سکوت چھایا ہوا تھا۔ ایسا لگا جیسے یہاں پر آندھی آئی ہی نہ ہو۔ آسمان پر جو کچھ دیر پہلے کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے وہ اب جا چکے تھے۔ چاند کی روشنی پوری چھت پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتی سیڑھیوں سے اترنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دروازے کو کھلا دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ آخر یہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ مگر پھر سر جھٹک کر جلدی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آئی تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ کمرے میں جو دوسری لڑکی تھی وہ کب کی سو چکی تھی۔ میں بھی اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتی جلدی سے باتھ روم گئی اور اپنے ہاتھوں سے مہندی کو اچھے طریقے سے دھویا۔ مہندی کا رنگ بہت ہی زیادہ تیز آیا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی کیونکہ اتنی تھوڑی دیر مہندی لگانے سے اتنا تیز رنگ آنا ایک بہت ہی عجیب سی بات تھی۔ جلدی سے اپنے ہاتھ پونچھ کر اپنے بستر پر آ کے نیم دراز ہو گئی تھی۔ میرا دل خوف کے مارے بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر سے اٹھ کر کھڑکی سے موسم کا اندازہ لگایا تو سب ٹھیک دیکھ کر اپنے آپ کو پرسکون کرتی سونے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی تھی۔ میرا نام فروا ہے۔ میں پچھلے 7 سالوں سے گاؤں کے ہی ایک ویران علاقے میں موجود یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ یہاں پر میری ہی طرح کی اور بھی بہت سی بے سہارا لڑکیاں رہتی ہیں۔ ہر لڑکی کی اپنی الگ کہانی ہے۔ کوئی پیدا ہوتے ہی والدین کی حادثاتی طور پر وفات کی وجہ سے یہاں بھیجی گئی تھی تو کسی کو ان کے گھر والوں نے باپ کا سایہ سر سے ہٹ جانے پر بے گھر کر ڈالا تھا۔ میں ہر کسی کی دکھ بھری داستان جانتی تھی اور ان سے دلی ہمدردی محسوس کرتی تھی کیونکہ مجھے ان کے اندر اپنی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ میری اب تک یہاں کی ہر لڑکی سے اچھی بات چیت پیدا ہو چکی تھی مگر آج تک میں نے اس یتیم خانے میں آنے کے بعد کوئی پکی سہیلی نہ بنائی تھی۔ مجھے اب سہیلی بنانے سے خوف آتا تھا کیونکہ سہیلی جیسے رشتے سے میرا اعتبار ہمیشہ کے لیے ہی اٹھ چکا تھا۔ اب بس میں نے آئندہ کی زندگی اسی طرح تنہا گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے کمرے میں 1-2 لڑکیاں اور بھی رہتی تھیں جو کہ شروع میں میری بہت زیادہ حساس طبیعت کی وجہ سے میرے ساتھ دوستی کرنے کی خواہش رکھتی تھیں مگر میرا رویہ اس معاملے میں ایک دم سرد ہو جاتا تھا۔ میں ان کی اکثر کام کاج میں مدد کر دیا کرتی تھی مگر کبھی بھی اپنے دل کی باتیں ان کو نہ بتایا کرتی تھی کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ سہیلی جیسے خوبصورت رشتے سے دھوکہ کھا چکی تھی جس کے بعد دوبارہ کبھی بھی زندگی میں کسی سے اپنے دل کا درد نہ بانٹنے کا عہد کر چکی تھی۔ میں ہمیشہ سے اس یتیم خانے میں نہیں تھی بلکہ میرے سگے رشتہ دار ہی مجھے یہاں پر آنے پر مجبور کر چکے تھے۔ میرا اپنا بھائی جو کہ مجھ پر اپنی جان نچھاور کیا کرتا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے مجھ سے ایسا بدظن ہوا کہ دوبارہ میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ اب تو جیسے میرے اندر سے ہر احساس مٹ چکا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں بھی اپنے والدین کے گھر کی چڑیا ہوا کرتی تھی جو یہاں وہاں موج مستی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے کوئی غم یا تکلیف میرے والدین نہ ہونے دیتے تھے۔ میرے ابو تو مجھے کسی کام کو ہاتھ تک لگانے نہ دیتے تھے کیونکہ میں ان کی اکلوتی شہزادی تھی۔ میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو کہ مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اس کی تو جیسے مجھ میں جان بستی تھی۔ جب تک مجھے دن میں نہ دیکھ لیتا اس کی صبح ہی نہ ہوتی تھی۔ ہمارے خاندان والے اس بات پر کافی اعتراض بھی کرتے تھے کہ لڑکی ذات ہے، اس کو اتنا سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کل کو اس نے دوسرے گھر بھی جانا ہوگا تو 1000 شکایتیں آیا کریں گی کیونکہ سسرال والے کبھی اتنے لاڈ نہیں اٹھاتے ہیں۔ میری پھپھی جو کہ میرے ابو کی شادی اپنی ننند سے کروانا چاہتی تھی وہ ہمیشہ ہی سے میری امی سے نفرت کرتی تھی کیونکہ میرے ابو نے اپنی پسند سے امی سے شادی کی تھی۔ اب جب وقت گزرتا گیا تو وہی نفرت ان کو مجھ سے بھی ہونے لگی تھی جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میری شکل ہو بہو میری ماں پر گئی تھی۔
میری پھوپھی جب بھی ہمارے گھر آتی تو ان کے طنز اور طعنوں کا شکار میں ہوا کرتی تھی۔ میرے ابو ان کو ہر وقت ٹوکتے تھے کہ ان کی گڑیا کو کچھ نہ کہا جائے، مگر وہ منع نہ ہوتی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور میں کچھ مزید بڑی ہو گئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں تو لڑکیوں کی پڑھائی پر کوئی خاص توجہ نہ دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے میں بھی 5 جماعتوں کے بعد اسکول کو خیر بات کہہ چکی تھی۔ میری ایک بہت پکی سہیلی تھی، ردا، جو کہ میری پھوپھی کی سگی بیٹی تھی۔ مجھے کبھی کبھار بہت زیادہ حیرت ہوتی تھی کہ آخر ردا کیسے میرے ساتھ اتنا نرم رویہ رکھتی تھی، جبکہ اس کی ماں کی نظریں تو مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ میں اپنا ہر راز اپنی سہیلی ردا کو بتایا کرتی تھی، وہ جیسے میرے ہر سکھ دکھ کی ساتھی تھی۔ میں کبھی کبھی خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ایک طرف مجھ پر جان چھڑکتے گھر والے تھے تو دوسری طرف میری سہیلی ردا، جس کو میں حد سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ اکثر میرے گھر ہی پائی جاتی تھی۔ میں تو پھوپھی کی وجہ سے وہاں نہ جا سکتی تھی، مگر اس کو تقریباً روزانہ ہی اپنے پاس بلا لیا کرتی تھی۔ جب کچھ مزید بڑے ہوئے تو ایک روز ردا نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے جب پوچھا تو اس نے پہلے وعدہ لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا تو اس نے میرے کان میں آہستہ سے جو کہا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے زوردار چیخ مار کر خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ مجھے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہی تھی آیا وہ سچ بھی تھا۔ مگر پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں خوشی کے مارے جلدی سے اس کے گلے لگی۔ یہ تو میری اپنی دلی تمنا تھی کہ ردا کو اپنی بھابھی بناؤں۔ آج اس کے منہ سے یہ سن کر کہ وہ میرے بھائی کو پسند کرتی ہے، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اگلے دن ہی امی سے بات کی کہ آپ بھائی کا رشتہ لے کر پھوپھی کے گھر جائیں اور جلد از جلد ردا کو میری بھابھی بنا کر اس گھر میں لے کر آئیں۔ میری امی تو یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ ان کو اچھے سے میری پھوپھی کی فطرت کا اندازہ تھا۔ میرے ابو بھی کچھ خاص رضامند نہ دکھائی دے رہے تھے، مگر جب میں نے بہت زور ڈالا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے بڑے بھائی علی سے تو پوچھ لو کہ اس کی کیا مرضی ہے۔ میں نے کچھ دنوں تک جب بھائی سے ردا سے رشتے کی بات کی تو حیرت انگیز طور پر انہوں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ میں واقعی میں کافی شوق ہو گئی تھی کہ جو بھائی آج تک شادی کے ذکر سے چڑ جایا کرتا تھا، وہ اب ایسے ایک مرتبہ پوچھنے پر ہی راضی ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ پھر بڑوں کے آپسی فیصلے کے بعد دونوں بہنوں کے اندر میری سہیلی ردا میرے بھائی کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی، مگر اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھ پر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری امی ابو ایک گاڑی سے ٹکر کی وجہ سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں ان کی موت کے بعد بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ میرے لاڈ اٹھانے والے میرے والدین اب کہیں نہیں تھے۔ مجھے اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے کسی کندھے کی ضرورت تھی، جو مجھے میسر نہ تھا۔ میرا بھائی خود غم سے نڈال ہونے کے باوجود تدفین کے انتظامات میں لگا تھا۔ میری سہیلی ردا نے اس دوران ایک مرتبہ بھی میری طرف پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میری وہ سہیلی جو ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ ہوتی تھی، آج اتنے بڑے سانحے کے بعد مجھے ایک نظر دیکھنے تک نہ آئی تھی کہ میں کس حال میں تھی۔ 3 دن بعد جب میں اپنے کمرے سے نکلی تو صحن میں جانے ہی لگی تھی کہ چرپائی پر ردا پھوپھی کے ساتھ بیٹھی کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ ان کی مجھ پر نظر نہ پڑی تھی، وہ اپنی کسی بات پر ہنستی جا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھے گئی کہ ابھی تو میرے والدین کو مرے 3 دن ہوئے تھے اور وہ دونوں کیسے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ایک ٹیس میرے دل میں اٹھی تھی۔ میں جانے ہی لگی تھی کہ ایک دم ردا کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے آواز دی کہ فروا، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ میں نے ردا کی طرف دیکھا جو اس دن کے بعد سے آج مجھ سے مخاطب ہو رہی تھی۔ اس نے ایک لفظ تعزیت کا نہ کہا مجھ سے۔ اب تک میں نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر یہ حسب معمول ہونے لگا۔ ردا روز سارا دن سوتی رہتی، جبکہ میں بھائی کو ناشتہ دینے کے بعد سارے گھر کے کام کرتی تھی۔ پورے گھر میں پوچھا لگانے کے بعد کھانا بھی بناتی تھی۔ ردا کا رویہ اب میرے ساتھ بہت بدتمیزی والا ہو چکا تھا۔ وہ بات پر مجھ پر چلاتی تھی، جبکہ بھائی کی موجودگی میں وہ شادی سے پہلے والی ردا کا روپ دھار لیتی۔ یہ سب میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ میں نے اب ردا سے بات کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، جس کا اس پر کچھ فرق نہ پڑا تھا۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ اس کی مجھ سے دوستی محض مفاد کے تحت تھی۔ وہ مجھ سے بس اس گھر میں آنے کے لیے دوستی رکھے ہوئے تھی۔ اب جب اس کا مکمل طور پر اس گھر پر راج تھا تو اس کا سلوک میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ وہ ہر طرح کے کام مجھ سے کرواتی، پھر چاہے وہ کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بھائی کا رویہ بھی میرے ساتھ اکھڑا سا رہنے لگا تھا۔ وہ بھائی جو پہلے مجھے دیکھے بغیر کام پر نہ جاتا تھا، اب اس کو کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی کہ میں گھر میں موجود ہوں یا نہیں۔
بعض اوقات ردا مجھے 2 دن تک بھی بھوکا رکھتی تھی۔ یہ سب اس کی اور پھپھی کی ملی بھگت تھی۔ ایک دن میں کچن میں ہی کام کر رہی تھی کہ ردا نے مجھے چھت سے کپڑے اتار کر لانے کا کہا۔ میں جب کپڑے لے کر نیچے اترنے لگی تو سیڑھیوں پر ہی میرا ٹکراؤ کسی انجان لڑکے سے ہوا۔ میں اس کو دیکھتے ہی ایک دم گھبرا گئی تھی کہ آخر یہ کون تھا۔ میں ایک طرف سے ہو کر نیچے جانے ہی لگی تھی کہ اس نے میری کلائی زور سے پکڑ لی تھی۔ میں نے اس گھٹیا لڑکے کو چلا کر کہا کہ چھوڑو میری کلائی، کون ہو تم اور اندر گھر میں کیسے گھسے؟ ابھی میں یہی سب پوچھ رہی تھی کہ ایک دم سے ردا علی بھائی کو لے کر سیڑھیوں پر آئی اور تیز آواز میں کہنے لگی کہ دیکھیں علی، میں نے کتنی مرتبہ فروا کو منع کیا تھا کہ اس لڑکے سے بات چیت نہ کرے، مگر اس نے میری بات نہ مانی۔ آج اس لڑکے کو گھر تک بلا چکی ہے۔ میں صدمے کے مارے ردا کو دیکھے گئی جو کہ کس قدر مکاری سے مجھ پر اتنا غلیظ بہتان لگا چکی تھی۔ میرے بھائی نے پہلے اس لڑکے کو مار مار کر اس گھر سے نکالا، پھر تیش میں آتے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں اپنے بھائی کی منتیں کرنے لگی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب ردا کی چال تھی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے رات کے اندھیرے میں مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں بہت زیادہ روئی، گڑ گڑائی، مگر کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ گھر سے رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اب کہاں جاؤں گی۔ میں تو کسی کو جانتی تک نہ تھی۔ چلتے چلتے مجھے سمجھ بھی نہ پڑی اور میں کافی دور آ گئی تھی۔ یہ جگہ کافی سنسان تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کی وجہ سے اندھیرا تھا، مگر سامنے ایک پرانی خستہ حال عمارت کے دروازے پر لگی لالٹین دیکھ کر میں اس کے قریب چلی گئی۔ جب اس پر لگا بڑا سا بورڈ دیکھا تو یتیم خانہ دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اب مجھے صحیح معنوں میں اپنا آپ ایک یتیم لگ رہا تھا۔ میں آہستہ سے اس یتیم خانے میں داخل ہوئی تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ رات کا وقت تھا تو یقیناً اس ٹائم سب سو رہے تھے۔ دروازے کے پاس بیٹھا چوکیدار بھی مزے سے سونے میں مصروف تھا۔ میں نے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ اندر ایک دروازہ تھا جس کو دھکا دیا تو وہ خود بخود کھلتا چلا گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک لمبی راہداری تھی جس کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے اندر جانا مناسب نہ لگا تو وہیں حال نما جگہ پر صبح تک بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ تم کون ہو لڑکی؟ یہاں پر تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ ایک عجیب پراسرار آواز نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ میں جھٹکے سے مڑی تو سامنے ہی ایک کرخ سی عورت کھڑی مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا لباس دیکھا جس سے اندازہ ہوا کہ وہ یونیفارم پہنے ہوئے ہے۔ یقیناً وہ اس یتیم خانے میں کام کرتی تھی۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اس کو کہا کہ میں یتیم ہوں۔ اس عمارت پر باہر لگے بورڈ سے یتیم خانہ لکھا دیکھا تو اندر آ گئی تھی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ خدارا مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دے دیں۔ یہ سب بولتے ہوئے میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس عورت کو شاید مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر کہنے لگی کہ تمہیں یہاں پر مفت رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہاری عمر مجھے 18 سال سے بڑی لگتی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں ادھر کا کرایہ دینا ہوگا۔ میں اس عورت کی بات سن کر حیران ہو گئی کہ میرے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں، پھر میں ان لوگوں کو کرایہ کیسے ادا کروں گی؟ اس کا مطلب تھا کہ اب مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی نوکری بھی نہ تھی۔ اس عورت نے کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد کہا کہ کیا تمہیں کوئی کام ایسا آتا ہے جس کو مہارت سے کر سکو؟ میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ایک دم ذہن میں جھماکا ہوا کہ میں چھوٹی عمر سے ہی مہندی کافی اچھی لگاتی تھی۔ ردا بھی مجھ سے ہی ہمیشہ مہندی لگوایا کرتی تھی۔ گاؤں کی اور بھی لڑکیاں میرے گھر خاص مہندی لگوانے آیا کرتی تھی۔ امی کہتی تھی کہ میرے ہاتھوں میں جادو تھا جو قدرتی طور پر میں اس قدر خوبصورت مہندی لگا لیا کرتی۔ میں نے جب اس عورت کو یہ سب بتایا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب سے یہاں پر ہم لوگ اشتہار لگا دیں گے، جو بھی مہندی لگوانے آیا کرے گی تو تم اس کمائی سے ہمیں کرایہ دے کر باقی کے پیسے اپنے پاس رکھ لینا۔ پھر کچھ ہی عرصے میں یہاں پر گھل مل گئی تھی۔ لڑکیاں یہاں پر میرے پاس مہندی لگوانے آیا کرتی اور خوش ہو کر میری فیس سے زیادہ پیسے دے جایا کرتی تھی۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ شروع میں ہر وقت اس انتظار میں رہتی کہ شاید آج میرا بھائی مجھے ڈھونڈتا ہوا آ جائے، مگر میرا یہ انتظار کبھی ختم نہ ہوا تھا۔ یہاں تک کہ اس بات کو 7 سال گزر چکے تھے۔ اب میری آنکھیں ہر وقت ویران رہنے لگی تھی۔ میں لڑکیوں کو مہندی لگاتی تھی مگر خود کبھی بھی اپنے ہاتھوں پر نہ لگاتی۔ ایک دن میرے پاس ایک لڑکی آئی جو کہ کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی شادی ہونے والی تھی، اس لیے بھر بھر کر مہندی لگوا رہی تھی۔ جب میں مہندی لگا چکی تو اس کو پنکھے کے نیچے احتیاط سے بیٹھنے کو کہا تاکہ مہندی اچھے طرح سے سوکھ جائے، مگر کچھ ہی دیر بعد لائٹ چلی گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اس لڑکی کو اوپر چھت پر لے کے آنا پڑا تھا۔ میرا دل نہیں تھا
ایسے اس کو اوپر لانے کا، کیونکہ کھلے آسمان تلے مہندی کی خوشبو پھیل چکی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اکثر اس خوشبو پر جنات اور اندیکھی مخلوق عاشق ہو جاتے ہیں۔ میں نے چھت پر چٹائی بچھا دی تھی، ہم دونوں اس پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ لڑکی بہت سارے قصے سناتی جا رہی تھی جن کو میں اداسی کے ساتھ سنتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی نے کہا کہ باجی مجھے بھی دیر ہو رہی ہے اور یہ مہندی بھی سوکھ چکی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ لڑکی یہ کہتے ہوئے جا چکی تھی جبکہ میں ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اچانک سے دل میں امڈ آنے والی خواہش پر مہندی کی کون اٹھائی اور مہارت کے ساتھ لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مہندی کا خوبصورت سا ڈیزائن اپنے ہاتھ پر لگا چکی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھ گئی۔ اس تازہ ہوا میں کچھ دیر بیٹھی ہی ہوئی تھی کہ ایسا لگا جیسے ہوا تیز چلنی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے سر پر جو دوپٹہ لیا تھا وہ اس تیز ہوا کی وجہ سے سر پر سے سرک گیا تھا۔ مہندی کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ اور خوف محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کوئی آہٹ ارد گرد ہو۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور نیچے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ سیڑھیوں کے دروازے کو بند دیکھا تو اس کو کھولنے لگی، مگر وہ دروازہ بہت سختی سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے بہت زور لگایا مگر وہ دروازہ کسی صورت نہ کھل سکا۔ زوردار انداز میں نے دروازہ بجایا اور چلا کر کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہا، مگر حیرت انگیز طور پر کسی کو میری آواز آ ہی نہیں رہی تھی۔ کسی اندیکھی طاقت نے جیسے ایک حصار بنا لیا تھا جس کی وجہ سے میری آواز ان تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ تھک ہار کر میں ادھر ہی دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ ایک دم میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اس چھت پر کوئی اندیکھی مخلوق تھی تو اس سے حفاظت کے لیے مجھے کلام پاک پڑھنا چاہیے۔ میں نے اچھے سے اپنے سر پر دوپٹہ کس کر لیا، ہاتھوں کو بھی دوپٹے کے اندر چھپا لیا تھا۔ ان 7 سالوں میں اس یتیم خانے میں اکیلے رہتے ہوئے بہت ساری قرآنی صورتیں حفظ کر چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اللہ کا نام لے کر سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ 3 مرتبہ سورہ جن پڑھنے کے بعد خود پر اور چاروں طرف پھونکتے ہی ایک دم سے ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو بھیانک طوفان آیا ہوا تھا وہ بالکل تھم چکا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور پیچھے دروازے کو کھلا دے کر اپنے رب کا شکر ادا کرتی نیچے کی جانب بھاگی۔ میرا چہرہ خوف کے مارے پیلا پڑ چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے جیسے ہی کمرے میں آئی تو باقی کی لڑکیاں کب کی سو چکی تھیں۔ میں باتھ روم گئی اور اچھے سے اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر دھویا تاکہ ذرا بھی مہندی کی خوشبو نہ آئے۔ میں اپنے ہاتھوں پر چڑھے سرخ رنگ کو دیکھ کر ساکت رہ گئی جو کہ تھوڑی دیر مہندی لگانے سے ہی اتنا گہرا چڑھا تھا۔ جلدی سے ہاتھ پونچھے اور بستر پر آ کے لیٹ گئی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کبھی دوبارہ ایسے چھت پر مہندی لگے ہاتھ سے نہ بیٹھوں گی۔ بستر پر لیٹنے کے کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو میں جلدی سے بستر سے اٹھی۔ اپنے روزانہ کے کام کاج ہم لڑکیاں خود ہی کرتی تھی، جن میں بازار سے اپنے لیے سودا لانا بھی شامل تھا۔ آج ہم سب لڑکیوں نے بازار سے کچھ ضرورت کا سامان لینے جانا تھا۔ میں نے ناشتے سے فارغ ہو کر جلدی سے چادر اوڑھی اور ایک لڑکی کو اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر بازار روانہ ہو گئی۔ آج چونکہ اتوار کا دن تھا تو بہت زیادہ رش تھا، ہر کوئی ہی چھٹی کے دن بازار آیا ہوا تھا۔ میرے ہاتھوں پر چڑھا مہندی کا گہرا رنگ جو بھی دیکھتا کافی متاثر ہوتا تھا۔ چلتے چلتے ایک دکان پر ایک لڑکی سے میری ملاقات ہوئی۔ اس لڑکی نے جب میرے ہاتھ پر اتنی خوبصورت مہندی دیکھی تو پوچھا کہ کیا آپ یہ مہندی خود لگاتی ہیں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس لڑکی نے نقاب سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ کچھ عرصے میں اس کی شادی ہے تو وہ مجھ سے مہندی لگوانے آئے گی۔ میں نے اس کو یتیم خانے کا پتہ دیا۔ ابھی اس بازار سے نکل نہیں لگی تھی کہ بے دھیانی میں میری نظر ہاتھ پر گئی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ میرے ہاتھ اس وقت بالکل صاف تھے۔ مہندی کا وہ ڈیزائن جس کی سب نے تعریف کی تھی اس وقت غائب تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا۔ میرے ذہن میں رات کا سارا منظر گھومنے لگا جس نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کہیں یہ مہندی بھی تو اس اندیکھی طاقت کی وجہ سے غائب نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اچانک سے مہندی والے ہاتھ صاف ہو جانا ایک جادوئی عمل تھا۔ میں بس جلدی سے اپنا ضروری سامان لے کر یتیم خانے آ گئی تھی۔ کمرے میں سامان رکھنے کے بعد میں صفائی کے کاموں میں لگ گئی تھی، جبکہ میرے ساتھ کمرے میں دوسری لڑکی کھانا بنانے میں مصروف ہو گئے۔ سارے کام کرتے ہوئے شام کا وقت ہونے لگا تھا۔ میری عادت تھی جب بھی فارغ ہوتی تو شام کے وقت نیچے چمن میں چہل قدمی کیا کرتی تھی۔ اس وقت چونکہ دوسری لڑکیاں کھانا کھا کر برتن وغیرہ دھو رہی تھی تو میں اکیلی ہی چمن میں آ گئی تھی۔ آج مجھے بھوک نہ لگی تھی کیونکہ کھانے میں دال چاول بنے تھے جو کہ مجھے بچپن ہی سے پسند نہ تھے۔ میں ہمیشہ سے ہی صبر شکر کرنے والی لڑکی تھی اور جب سے یتیم خانے میں آئی تھی کوئی بھی خواہش کرنا تو میں نے چھوڑ ہی دیا تھا، مگر یہ دال چاول مجھ سے نہ کھائے جاتے تھے۔ اب
चलते हुए मुझे कुछ भूख का एहसास भी हो रहा था। एकदम से अपने पीछे कदमों की आहट महसूस करके मैं रुक गई थी। जब वो आहट आना बंद हुई तो आहिस्ता से पीछे मुड़ी। सामने कमरे में ही मेरी एक साथी खड़ी मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। मैं हैरान थी कि वो अभी कुछ देर पहले तो तबीयत खराब होने की वजह से जल्दी कमरे में सोने चली गई थी, जबकि इस वक्त वो काफ़ी चुस्त दिखाई दे रही थी। मैंने उसको कहा कि सना, तुम तो सोने चली गई थी, फिर यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा कि हाँ, मेरा इरादा था, मगर फिर तुम्हें यहाँ अकेले चहलकदमी करते देखा तो आ गई। वो मुझसे चलते हुए काफ़ी बातें कर रही थी, जिनमें ज़्यादातर मेरे बारे में पूछ रही थी। मुझे ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने भी मेरे बारे में जानने की कोशिश न की थी। हर कोई अपने ही दुखों में गर्क होता था, मगर सना मेरे साथ काफ़ी नरमी से बात कर रही थी। मुझे उसके लहजे में अपने लिए मोहब्बत नज़र आई थी। जब बातों बातों में उसने मुझसे खाना ना खाने की वजह पूछी तो वो किसी काम का बहाना करके वहाँ से चली गई थी। मैं दोबारा से चलने लगी थी कि एकदम से सना जाने कहाँ से नमूदार हुई। मैं डर के मारे एकदम दिल पर हाथ रखती पीछे हुई, क्योंकि वह अचानक से मेरे सामने आ गई थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें मौजूद चना चाट देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया था। मैंने उसके हाथ से वो प्लेट ली और फटाफट खा गई थी, क्योंकि वो हद से ज़्यादा लजीज थी। मैंने आज तक ऐसी चाट ना खाई थी। मुझे चाट खाते वक्त ये एहसास ही ना हुआ कि एक दफ़ा सना से भी पूछ लूँ अगर वो खाना चाहती हो तो। अब मैं शर्मिंदगी से उस तरफ मुड़ी ही थी कि उसको वहाँ मौजूद ना पाकर हैरान हुई। मैंने अपने हाथ में पकड़ी प्लेट यतीम खाने के बावर्ची खाने में रखी और कमरे में आ गई थी। वहाँ पर सना को सोते देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। इतनी जल्दी वो कमरे में आकर कैसे सो गई थी, ये सब काफ़ी अजीब लगा था मुझे, मगर उस वक्त उसको उठाना मुनासिब ना लगा। मैंने ईशा की नमाज अदा की, उसके बाद अपने रब का शुक्र अदा करती सोने लेट गई थी। मुख्तलिफ सोचों को जहन में रखते हुए जल्द ही नींद की वादी में चली गई। अगले दिन मेरी आंख खुली तो सबसे पहले ख्याल सना का ही आया था। मैंने उसके बिस्तर की तरफ देखा, मगर वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दी। मैं उसको रात की चाट के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती थी। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद वो मुझे एक तरफ कमरे में झाड़ू लगाते दिखाई दी थी। उस वक्त कमरे में कोई और मौजूद ना था, इसलिए मैं जल्दी से उसके पास गई और कहा कि सना, रात की चना चाट के लिए बहुत शुक्रिया। वो मेरी बात सुनकर ना समझी से मुझे देखने लगी। तुम कौन सी चाट की बात कर रही हो फरवा? मैंने तो तुम्हें कोई चाट नहीं दी। मैं तो कल शाम को तबीयत ख़राब होने की वजह से जल्दी ही सो गई थी। सना की बात सुनकर मेरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर सना रात को सो रही थी तो फिर मेरे पास वो कौन आई थी जो हूबहू सना जैसी ही दिखती थी। उसकी आवाज़ तक सना की थी, जिसकी वजह से मुझे यकीन ना आ रहा था कि वो कोई और लड़की हो सकती है। सना झाड़ू लगाने के बाद वहाँ से चली गई थी, जबकि मैं वहीं बिस्तर पर बैठ गई थी। मुझे अब डर लगने लगा था कि ज़रूर कोई अनदेखी ताकत थी जिसने सना का रूप अख्तियार किया था, क्योंकि सना से तो आज तक मेरी बातचीत ना हुई थी, जबकि रात को वह मुझसे काफ़ी अपनायत से बात करती जा रही थी। मैंने एक खौफजदा निगाह पूरे कमरे पर दौड़ाई। मैं फिर सर झटक कर कमरे से बाहर चली गई। मैंने अब अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कामों में मसरूफ़ कर लिया था, ताकि कोई भी खौफजदा कर देने वाला ख्याल जहन में ना आए। मुझे आजकल इस बात की भी फ़िक्र खाए जा रही थी कि महीने का आखिर आने वाला था, जबकि मेरे पास पैसे अभी तक जमा ना हुए थे किराया देने के लिए। अगर मैं किराया ना दे सकी तो यतीम खाने वाले मुझे यहाँ से निकाल देंगे। मैंने यहाँ की लड़कियों से बात कर रखी थी कि अगर उनके जानने वालों में से कोई मेहंदी लगवाना चाहे तो उनको मेरा बता दें। मैं मुनासिब कीमत में ये काम कर दूंगी, मगर इतने दिन गुजरने के बावजूद कोई भी लड़की अब तक मेहंदी लगवाने ना आई थी। वार्डन भी मुझे आकर 2 मरतबा किराए के पैसों का कह चुकी थी। मैंने उससे 2-3 दिन की मोहलत मांगी थी। मैं हर रोज़ नमाज में दुआ करती कि मेरी मदद कर दे। अचानक से शाम के वक्त मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि कमरे में सना मुझे बुलाने आई कि कोई लड़की आई है मेहंदी लगवाने के लिए। मैंने उसको कहा कि उस लड़की को ऊपर भेज दो, मगर वो मुझे अपने साथ घर लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि उनके घर वाले काफ़ी पर्देदार थे। उनकी लड़कियां घर में रहकर ही बनाव सिंगार किया करती थी। मुझे ऐसे एक अनजान लड़की के साथ उसके घर जाना काफ़ी अजीब लगा था, मगर फिर उसने ये कहकर मुझे राज़ी कर लिया कि उसका घर यहाँ इस यतीम खाने से काफ़ी नज़दीक था। मैंने अपने सर पर चादर अच्छे से ओढ़ी और उसके घर जाने के लिए निकली। मैंने उस लड़की को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि ये वही थी जो बाज़ार में मुझे मिली थी। मैं उसके घर के करीब ही थी कि वहाँ पर बहुत सन्नाटा महसूस करके उस लड़की से पूछा
کہ تمہارے گھر میں تو شادی ہے، پھر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ شادی پر شور شرابہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ شادی شدہ جوڑے کے رشتے میں برکت ہو۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر کافی متاثر ہوئی تھی۔ وہ مجھے لے کر جب گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے گھر میں گھستے ہی دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو ہر طرف اجالا ہو گیا تھا۔ روشنی ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بڑی سی چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان آدمیوں کا رخ دوسری طرف تھا۔ ان سب نے اپنے سروں پر سفید رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا تو وہ کوئی 11 آدمی تھے۔ اس لڑکی کی طرف دیکھا، اب اس کا حجاب ہٹ چکا تھا۔ وہ کافی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے اس جیسا غیر معمولی حسن آج تک نہ دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ میں اس کے ساتھ چلتی ہوئی ایک کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی مہندی کی کون سے اس کے ہاتھوں میں مہارت کے ساتھ ڈیزائن بنانے لگی تھی۔ جب مہندی لگا لی تو اس لڑکی نے مجھے اپنے کام کے پیسے دیے۔ میں اٹھ کر جانے لگی تھی کہ اچانک سے باہر بیٹھے ان آدمیوں کا خیال آیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ باہر بیٹھے آدمی اس کے بھائی تھے۔ وہ 11 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر کیا کر رہے تھے تو اس نے بتایا کہ وہ سب اکٹھے بیٹھ کر کوئی عمل کر کے ایک حفاظتی حصار بنا رہے تھے کیونکہ ان کے کافی ساری دشمن تھے۔ میں نے اس لڑکی سے مزید سوال نہ پوچھے کیونکہ اتنا سب کہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے کسی بہت بڑی پریشانی میں لگی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی مگر دل میں ایک ڈر سا تھا۔ پہلے ہی میرے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا تھا، اب مزید خوفناک واقعات نہیں سہ سکتی تھی۔ میں گھر سے نکلنے لگی تو وہ 11 آدمی ابھی تک ویسے ہی بیٹھے تھے۔ بس اس لڑکی کو خدا حافظ کہہ کر میں واپس آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے وہ پیسے دیکھے تو کافی زیادہ تھے۔ ان سے میں آسانی سے کرایہ ادا کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً وارڈن کے کمرے کا رخ کیا اور ان کو کرایے کی رقم ادا کرنے کے بعد جو پیسے بچ گئے تھے ان سے کچھ کھانے کا ارادہ کیا۔ ابھی باہر جانا ہی چاہتی تھی مگر اکیلے ایسے نکلنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ہی ایک لڑکی کو لیا اور باہر نکل گئی۔ چلتے چلتے اچانک سے اس لڑکی کے پیر میں تکلیف ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے اس نے مزید آگے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس کو واپس جانے کا کہا اور اکیلے ہی کچھ کھانے کا لے کر واپس آئی۔ ابھی اس یتیم خانے سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ میری نظر اس گھر پر پڑی جہاں میں اس لڑکی کو مہندی لگانے کے لیے گئی تھی۔ اس گھر کے اوپر کچھ پرندے اڑ رہے تھے جو کہ سفید رنگ کے تھے۔ ان پرندوں سے ایک عجیب قسم کی روشنی نکل رہی تھی۔ مجھے یہ نظارہ دیکھ کر بھول گیا تھا کہ میں نے واپس بھی جانا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس جانب چلنا شروع ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ کھل گیا تھا۔ میں نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تو بے اختیار نگاہ اسی جگہ پر گئی جہاں پر کل رات کو ان 11 آدمیوں کو دیکھا تھا۔ اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہ تھا مگر مجھے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے محسوس کرنا چاہا تو اندازہ ہوا کہ کوئی کلام پاک پڑھ رہا تھا۔ وہ بہت سی آوازیں معلوم ہو رہی تھیں۔ خوش آمدید ہمارے گھر میں، ایک دم سے بہت تیز آواز سنائی دی تو میں نے جھٹکے سے رخ موڑا۔ سامنے ہی وہ 11 آدمی کھڑے تھے۔ وہ سب کے سب مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان سب کی شکلیں ایک جیسے تھیں۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ 11 لوگ ایک ہی طرح کے ہوں؟ میں نے اپنی نگاہیں آس پاس لڑکی کی تلاش میں گھمائیں جو کہ مجھے کہیں نہ دکھی۔ ان آدمیوں کو دیکھ کر بہت عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے میری جانب بڑھنے لگے تھے۔ میں خوف کھاتی پیچھے کی جانب کھسکنے لگی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر کسی اندیکھی طاقت نے میرے قدم مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا کہ اب میں کیسے اپنی جان بچاؤں گی ان 11 آدمیوں سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سب کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ان میں سے ایک جو سب سے پہلے نمبر پر کھڑا تھا وہ کچھ آگے آیا اور کہنے لگا کہ اس رات جب آپ یتیم خانے کی چھت پر مہندی لگا کر سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی تو ہم بھی وہاں پر ہی تھے۔ ہمارا ایک بہت بڑا عمل چل رہا تھا جس میں اپنے خاندان کے سب دشمنوں کو ختم کرنا تھا۔ وہ آندھی ہمارے عمل سے ہی ہر طرف چلنا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کی مہندی کی خوشبو نے ہم 11 جنزادوں کے عمل میں خلل ڈالا تھا جس کی وجہ سے وہ دشمن ہم پر حملہ کر گئے تھے۔ اس حملے کے جواب میں ہم کافی زیادہ طیش میں آ گئے تھے اور اس بات کا بدلہ آپ سے لینا چاہتے تھے مگر جوں ہی آپ کے منہ سے سورہ جن کی تلاوت سنی تو ہمارے ارادے بدل گئے تھے۔ ایک جنزادے کے پاس بے شک اللہ نے بے انتہا پراسرار طاقتیں دے رکھی ہیں مگر جب ایک انسان اللہ کے کلام کی مدد لیتا ہے تو پھر اس کا مقابلہ کوئی کالی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ اب چونکہ آپ کی وجہ سے ہی ہمارے عمل کے دوران خلل آیا تھا تو آپ کو ہماری مدد ہر صورت کرنی ہوگی ورنہ اس گول دائرے سے آپ ساری زندگی نہیں نکل سکیں گی۔ میرا رنگ ان آدمیوں کی بات سن کر سفید پڑ گیا تھا کہ وہ سب کے سب جنزادے تھے۔
میرے اوپر 11 جنزادوں کا سایہ تھا اور یہ تب تک میری جان نہ چھوڑنے والے تھے جب تک میں ان کی مدد نہ کر دیتی۔ میں معوف ذہن کے ساتھ یہ سوچے جا رہی تھی کہ بھلا میں ایک معمولی انسان ہو کر کیسے ان 11 جنزادوں کی مدد کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو واقعی میں ایک گول دائرے کے اندر کھڑی تھی۔ یہ گول دائرہ ان 11 جنزادوں نے اپنی پراسرار طاقتوں سے بنایا تھا۔ میری ٹانگیں مسلسل خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں آخر آپ سب کی کیسے مدد کر سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو آج ساری رات جا کر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے چلے میں شریک ہونا ہوگا جس میں پوری رات جا کر آپ سورہ جن کی تلاوت کریں گی۔ اس دوران آپ نے ایک مرتبہ بھی رکنا نہیں ہے ورنہ وہ کالی طاقتیں ہم پر حملہ کر سکتی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی جان کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ میں نے ان کی بات پر رضامندی دے دی تھی کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ان پراسرار مخلوق سے میں جلد از جلد اپنی جان چھڑوانا چاہ رہی تھی کیونکہ میرا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے چونکہ سورہ جن زبانی آتی تھی اس لیے میں نے آہستہ سے زمین پر بیٹھنے کے بعد سر پر لی چادر درست کی۔ وہ 11 جنزادے بھی میرے سامنے بیٹھ کر کچھ منتر پڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ میں نے بھی سورہ جن پڑھنا شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے مجھے سمجھ بھی نہ آئی کہ کافی دیر گزر گئی تھی۔ مجھے کافی تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی مگر بغیر رکے مجھے یہ عمل مکمل کرنا ہی تھا۔ کچھ دیر بعد جب کانوں میں اذان کی آواز آئی تو اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ جنزاد بھی اب اپنی جگہ سے اٹھ چکے تھے۔ میری نظر جب اس گول دائرے پر گئی تو وہ اب نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب میں آزاد تھی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری مدد کر کے ان کالی طاقتوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب آپ ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو کبھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آپ جب کبھی بھی کسی مشکل میں ہوں گی تو اپنے ہاتھ پر مہندی لگا کر سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ ہم 11 جنزادے آپ کی مدد کو ضرور آئیں گے۔ میں نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا اور یتیم خانے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ یہاں آتے وقت میں جتنی خوف زدہ تھی واپسی پر دل کچھ پرسکون تھا کیونکہ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ پراسرار واقعات ہو رہے تھے وہ انہی 11 جنزاد کی وجہ سے تھے۔ میں اپنے کمرے میں پہنچی تو سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے بھی فجر کی نماز پڑھی اور کچھ دیر سونے لیٹ گئی۔ ساری رات جاگنے کے باعث بہت نیند آ رہی تھی۔ صبح اٹھی تو ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مجھے وارڈن نے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں فوراً ان کے پاس گئی تو وہاں پر اسی لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ وارڈن نے مجھے اس لڑکی کے آنے کا مقصد بتایا کہ اس کے ایک جاننے والے ہیں جن کا رشتہ وہ میرے لیے لے کر آئی تھی۔ میں نے اس نیک دل لڑکی کا شکر گزار نظروں سے دیکھا تھا جو کہ ایک نیک انسان کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد میری شادی ہو گئی تھی اور میں اپنے گھر شوہر کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی تھی۔